أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120. یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کا مذہب اپنا لو. کہو کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر علم آ جانے کے بعد تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہوگا. The Jews and the Christians will never be happy with you until you follow their religion. Say, indeed, the guidance of Allah is the only guidance. And if you were to follow their desires afterwards what has come to you of knowledge, you would have no protector اور فرینڈ اگینسٹ اللہ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں، اور ان تینوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے، کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے، وہ دیکھنا ہے. پہلی چیز کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا ریلیجن، ان کا دھرم اپنا نہ لو. تو یہاں صرف یہودی اور عیسائی کا تذکرہ ہے، کسی بھی مذہب کے لوگ. اب ہمارے لوگ دوسروں کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں نا، بٹرنگ کرتے ہیں کہ شاید ہم سے خوش ہو جائیں، ہے نا، مسکا لگاتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. اب دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے سی ایم کی اور پی ایم کی اور فلاں کی تعریف کرتے ہیں نا، ٹیلی ویژن پہ آ کے ان کے گن گاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے کہ کبھی بھی دوسرے دھرم کے لوگ جب تک تم ان کے دھرم میں داخل نہ ہو جاؤ تب تک تم سے خوش نہیں ہو سکتے. پہلی بات. دوسری بات، یہاں تو دھرم کی بات کی گئی ہے نا. دنیا کا کوئی انسان اگر آپ 99% اس کی بات مانیں اور ایک بات اس کی نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ وہ 99% آپ کی بات بھلا کر کے 1% کی وجہ سے آپ سے تعلقات توڑ لے گا. اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے، آپ بیوی کو بولیے کہ کل میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں، پھر دیکھیے کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے. بچے کو آپ نے پورا پلیٹ کھلا دیا، آخری لقمہ اس سے چھین لیجئے، لے لیجئے، ناراض ہو جائے گا.
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کی خوشی تمہیں مل نہیں سکتی. ہاں دوسری بات، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، صحیح راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا. یہ قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ جہاں جاؤ گے ٹھوکریں کھاؤ گے، ذلیل ہوگے، برباد ہوگے، تباہ ہوگے. بس ہاں اللہ کی ہدایت پر چلو گے، دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور آخری اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ علم آ جانے کے بعد، قرآن کا حدیث کا علم تمہارے سامنے آ گیا، اب تم نے کسی اور کی خواہش، ڈیزائر، اچھا، ہندی میں کہتے ہیں اچھا، چاہت، اگر تم نے مانی تو اللہ کے یہاں کوئی تم کو بچانے والا اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ اکثر لوگ بولتے ہیں بیوی نہیں مان رہی، کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. ہم تو نہیں چاہ رہے ہیں، بچے بول رہے ہیں کہ شادی میں ہمیں گاڑی چاہیے 10 لاکھ کی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لینا ہی پڑتا ہے. میں تو نہیں چاہتا ہوں، اب سوسائٹی میں جینا ہے تو کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو، یہ ہدایت، اس مارگ درشن اور یہ گائیڈنس آنے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ اللہ اس معاملے میں کیا چاہتا ہے، اور تم نے اللہ کی چاہت چھوڑ کر کے دوسروں کی چاہت پہ چلنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں نہ تمہاری بیوی بچانے آئے گی اللہ کے سامنے کہ یہ ہمارے شوہر ہیں، چھوڑ دیجئے، میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، نہ بیٹے آئیں گے، نہ سوسائٹی آئے گی، نہ گورنمنٹ آئے گی کوئی. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں صرف ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کس کو؟ اللہ کو. اور صرف یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، بس کافی ہے. فلاں بزرگ نے بول دیا، فلاں عالم نے بول دیا، فلاں پیر صاحب نے بول دیا، گھر والوں نے بول دیا، نہیں، صرف اور صرف اللہ نے کیا کہا اور اس کے رسول نے کیا کہا، بس اتنا کافی ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ اپنے نبی کو بول رہا ہے، پروفٹ کو، کہ اگر تم نے بھی میری بات نہیں مانی تو قیام، اصل میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی بات نہیں مانی میری تو قیامت کے دن تمہیں بھی مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا. تو جب نبی کی مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے، آج لوگ بولتے ہیں پیر صاحب آ کے بچا لیں گے، مدار شاہ آ کے بچا لیں گے، اور پہاڑ بابا آ کے بچا لیں گے. کوئی بابا نہیں بچانے کے لیے آئے گا. اللہ تعالیٰ صاف صاف بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.